بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجیوں، اس رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج احرام کی حالت میں ہم میدان عرفات میں جمع ہیں۔ آج ہم حاجی ہو جائیں گے، دعا کا وقت ہے۔ میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج حاجیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے۔ آئیے ہم بھی مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا مالک و مولا، تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان کیا، اور میرے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ یا مالک و مولا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے حج کا شرف بخشا۔ میری کس قدر خوش بختی ہے کہ میں اس میدان عرفات کے اندر حاضر ہوں جسے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لاکھوں مسلمان آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان میں یقیناً تیرے دو نبی حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام اور بے شمار اولیاء کرام بھی موجود ہیں، تیرے پیارے موجود ہیں۔ چنانچہ اے رب رسول کریم عز و جل، آج جو بارش، جو رحمت کی بارشیں نبیوں اور ولیوں پر، اپنے پیاروں پر تو برسا رہا ہے، مولا انہی کے صدقے ایک آدھ قطرہ مجھ گناہگار پر بھی برسا دے۔ یا مالک و مولا، میری کمزوری اور ناتوانی تجھ پر آشکار ہے۔ آہ میں تو وہ کمزور بندہ ہوں کہ نہ گرمی برداشت کر سکتا ہوں نہ سردی، مجھ میں کھٹمل مچھر کے ڈنک کی بھی سہار نہیں، حتیٰ کہ اگر چونٹی بھی کاٹ لے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ آہ اگر کوئی پروں والا معمولی سا کیڑا کپڑوں میں گھس کر پر پھڑپھڑاتا ہے تو مجھے اچھال کر رکھ دیتا ہے۔ آہ ہائے میری بربادی، اگر گناہوں کے سبب مجھے قبر میں تیرے قہر و غضب کی آگ نے گھیر لیا تو میں کیا کروں گا؟ آہ اگر میرے کفن میں سانپ اور بچھو گھس گئے تو میرا کیا بنے گا؟ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فیل کرم کر دے، مجھے نزا و قبر و حشر کی تکلیفوں سے بچا لے۔ یقیناً تیرے کرم کی فقط ایک نظر ہو جائے تو مجھ پاپی و بدکار کے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اے مالک و مولا، مجھ پر اپنا فضل و احسان فرما، مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اے مالک و مولا، تیرے پیارے رسول محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچ چکا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور پر امید رہے گا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر بھی اگر تو مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا مگر اس حال میں آئے کہ تو نے کوئی کفر و شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر رحمت و مغفرت کے ساتھ تیرے پاس پہنچوں گا۔ تو اے میرے مکی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک و مولا، اگرچہ میں نے گناہوں سے زمین و آسمان بھر دیے ہیں مگر پھر بھی مجھے تیری رحمت پہ ناز ہے۔ اے میرے پیارے رب عز و جل، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے مگر یہ سب کے سب تیری شان عفو و درگزر کے سامنے یقیناً بہت ہی چھوٹے ہیں۔
اے میرے پیارے پیارے مالک، یقیناً تیری مغفرت، تیری بخشش گناہ گاروں کو ڈھونڈتی ہے، اور مجھ سے بڑھ کر اس میدان عرفات میں کوئی مجرم نہ ہوگا۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تیری بخشش کا انعام مجھ گنہگار پر ضرور ہوگا۔ اے اللہ، اے میرے پیارے مالک و مولا، تجھے خلفائے راشدین اور امہات المومنین کا واسطہ بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین حضرت بلال حبشی، حضرت اویس کرنی کا صدقہ اے مالک و مولا مجھے بخش دے۔ یا اللہ، میرے اساتذہ کرام، تمام علماء مشائخ اور میرے والدین اور گھر کے تمام افراد کو بخش دے، ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، بے شک مسلمانوں کا صدقہ و خیرات کرنا تو پسند فرماتا ہے، تو اے جواد و کریم، مجھ سے بڑھ کر نیکیوں کے معاملے میں غریب و مفلس کون ہوگا، اور دینے والوں میں تجھ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون ہوگا؟ تو اے مالک مصطفیٰ، بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دین پر استقامت، اپنی دائمی رضا، جہنم سے امان اور بے حساب مغفرت کی خیرات سے نواز کر مجھ پر احسان عظیم فرما۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اے میرے پیارے اللہ عز و جل، اپنے مریضوں کو شفا دینے والے تمام مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ہر طرح کی بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اے پروردگار، اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھے شفائے کاملہ عطا فرما، مجھے نیک بنا دے، مجھے مریض عشق مصطفیٰ بنا اور مجھے غم مدینہ سے نواز دے۔ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، تجھے تمام انبیاء و صحابہ و اہل بیت، جملہ اولیاء کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی دے، بے روزگاروں کو حلال روزی آسان عطا فرما، بے اولادوں کو بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا کر، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتے نصیب فرما۔ یا رب مصطفیٰ، مسلمانوں کو انگریزی فیشن کی آفت سے چھڑا کر اتباع سنت کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے اللہ عز و جل، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما، جن کے روٹھے ہیں ان کو منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ان کو بلا دے، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کو آپس میں شیر و شکر کر دے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، جن پر سحر ہے یا جو آسیب زدہ ہیں انہیں سحر و آسیب سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ پاک، مسلمانوں کو آفات و بلیات سے بچا، دشمنوں کی دشمنی، شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد اور بد نگاہوں کی نگاہ بد سے محفوظ فرما۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، تجھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، بی بی حوا، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہن کا صدقہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بہو بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرما، انہیں ہر نامحرم
اپنے دیور، جیٹھ، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بہنوئی، پھپھا اور خالو سب سے صحیح شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے میرے مالک و مولا، ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو، ایسا دل جو تیری یاد سے غافل رہے، ایسی آنکھ جو فلمیں ڈرامے دیکھتی اور بد نگاہی کرتی رہے، ایسے کان جو گانے باجے اور غیبت و چغلی سنتے رہیں، ایسے پاؤں جو بری مجلسوں کی طرف چل کر جاتے رہیں، ایسے ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتے رہیں، ایسی زبان جو فضول گوئی اور گالی گلوچ سے باز نہ آئے، ایسا دماغ جو برے منصوبے باندھتا رہے، ایسے سینے سے جو مسلمانوں کے کینے سے لبریز ہو، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، مولا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پیارے پیارے پروردگار، اے میرے پیارے پیارے مالک و مولا، مجھے اپنے غم میں رونے والی آنکھ عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ یا مالک و مولا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اے اللہ پاک، تجھے کعبہ مشرفہ اور گنبد خضرا کا واسطہ میرے حج و زیارت اور میری جائز دعائیں جو میرے حق میں بہتر ہوں وہ قبول فرما، اور مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میری اور میدان عرفات میں حاضر ہر حاجی کی مغفرت فرما دے۔ اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہر سال حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرما۔ یا مالک و مولا، مجھے مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جو میدان عرفات میں جمع ہے، بھلا کوئی محروم نہ جائے، اللہ کوئی خالی نہ جائے، تیری بارگاہ میں جمع ہے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سب کے دامن بھر دے، مولا سب کی جولیاں بھر دے، مولا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، مولا ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا فوت ہو گئے ہیں، مولا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا مالک و مولا، میدان محشر ہمارے لیے آسان ہو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، مولا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ یا مالک و مولا، جب میدان قیامت میں کعبہ اللہ کو لایا جائے، مولا اس وقت بھی ہم خانے کعبے کا طواف کر رہے ہو، یا مالک و مولا اس وقت بھی ہماری زبان پر یہی طرح نہ ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا مالک مولا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے قبول فرما، اللہ رحمت والا معاملہ فرما۔ یا مالک مولا، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، مولا بار بار میدان عرفات کی حاضری نصیب ہوتی رہے، مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہمیں محروم
محروم نہ لوٹانا۔ مولا ہمارے گھر والوں پر رحمت فرما، ہمارے رشتہ داروں پر رحمت فرما، ہمارے ہمسایوں پر رحمت فرما، مولا ہمارے شہر پر رحمت فرما۔ مولا یہ جو طوفان مہنگائی کا آیا ہوا ہے اللہ آسانی فرما، اللہ غریبوں پر رحمت فرما، اللہ میرے خاندان والوں کی بخشش فرما۔ مولا کتنے لوگ ہوں گے یا اللہ گنتی کے لوگ ہیں، مولا میرے خاندان میں کتنے لوگ ہیں یا اللہ اگر تو سب کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے، خدا کی قسم مولا تیری قسم تیری رحمت پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، مولا سب کو بخش دے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا حج کر کے واپس جائیں تو ہمارا حج مبرور ہو، اللہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہم کسی سے ظلم نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مولا ہمیں ہماری زندگی مدنی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک و مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے رہیں، آقا کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، مولا فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہیں، اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مولا ہے، مولا ہم سے درگزر فرما، مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم سے آسانی والا معاملہ فرما، ہم پر درگزر فرما، مولا یہ در چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں، کوئی در نہیں ہے ہمارے پاس، مولا ہر طرف سے ٹکرائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہماری باتیں قبول فرما، ہمارا سفر برکت والا ہو، اللہ تیرے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں، یا مالک و مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرما، برے دوستوں کی دوستی سے نجات عطا فرما، یا مالک و مولا رحم فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو، آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔